أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم فنطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. صدق اللہ العظیم. حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں. اب تک 5 انبیاؤں کے واقعات کو ذکر کیا. یہاں ان آیات مقدسہ کے اندر امت محمدیہ کو ماقبل کے واقعات سے عبرت اور نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم سے پہلے لوگ دنیا کے اندر آئیں جو طاقت میں بھی تم سے زیادہ تھے، تمول و مالداری کے اندر بھی تم سے زیادہ تھے، لیکن وہ ناعاقبت اندیش تھے. انہوں نے اپنے نبی کا کہنا نہیں مانا، اپنے رسول کی اتباع اور پیروی نہیں کی. نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کو ہلاک اور برباد کر دیا گیا ہے. اے امت محمدیہ، تمہیں احساس نہیں ہوتا کہ تمہیں اس زمین کا مالک بنا دیا؟ اس زمین پر بسنے والے لوگوں کی ہلاکت کے بعد میں اگر ہم چاہیں تو تمہارے گناہوں کی وجہ تمہیں آن پکڑے، تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تمہیں گرفتار عذاب کر لے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب الہی آ جائے. تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کس وقت کے اندر عذاب آ گیا، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا کس وقت کے اندر عذاب آ گیا. امم سابقہ کو دیکھ لو کہ سوئے تو سوتے کے رہ گئے، پتہ ہی نہیں چلا، اور صبح کے وقت کے اندر کھیل کود مشغول تھے، اسی حالت کے اندر عذاب نے آ کر کے ان کو پکڑ لیا. ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی یہ ہو جائے. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. ان لوگوں کی جو خرابی تھی، ایک یہ خرابی تھی کہ انہوں نے حق بات کو سنا، نکال دیا. بات سامنے آئی، نظر انداز کر دیا، اگنور کر دیا. تو یہ اگنور کرنا، نظر انداز کرنا، در حقیقت ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی گئی کہ ان کے اندر اب ایمان نہیں آ سکتا ہے. حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب انسان پہل کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے.
اگر وہ فوراً اس کے بعد میں توبہ کر لیتا ہے تو اس کو صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ قائم رہتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر ایک دھبا لگا دیا جاتا ہے۔ جب شروع کے اندر کرتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ تو نے غلطی کی ہے۔ کسی نے چوری پہلی مرتبہ کی تو اس کا دل گھبرائے گا، کسی نے زنا پہلی مرتبہ کیا ملامت کرتا رہے گا، کسی نے شراب پہلی مرتبہ پی تو اس کو ندامت ہوگی، مجمع کے سامنے گھر والوں کے سامنے نہیں جائے گا کہ کہیں منہ کی بدبو سے محسوس نہ ہو جائے کہ اس نے شراب نوشی کر رکھی ہے۔ لیکن جب بار بار وہ گناہ کرتا رہتا ہے، بار بار وہ شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کے دلوں کے اوپر ایک ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جو انجام کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ پورے قلب کو، پورے دل کو گھیر لیتا ہے۔ اب اس کے دل سے گناہ کی نفرت نکل جاتی ہے، غلطی کا احساس نکل جاتا ہے۔ اب وہ کتنی مرتبہ شراب پی لے، کتنی مرتبہ زنا کر لے، کتنی مرتبہ چوری کر لے، ظلم کر لے، ناحق کسی کو ستا لے، کسی کا حق مار لے، اسے احساس نہیں ہوتا ہے۔ تب اللہ رب العزت ان کے قلوب کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ اب اس صورت کے اندر ان کے اندر خیر جا ہی نہیں سکتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ اگر ان کے سامنے دین کی بات کرتے ہیں، مذہب کی بات کرتے ہیں، حق گوئی کی اگر بات کرتے ہیں تو ان کے دل کے اوپر احساس بھی نہیں ہوتا ہے، الٹا وہ آپ کو اور مورد الزام ٹھہرا دیں گے، آپ ہی کو خاموش کر دیں گے، چونکہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے۔ پہلے پارے کے اندر اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان لوگوں کے دلوں کے اوپر اللہ مہر لگا دیتے ہیں، پھر نہ ان کے کانوں کے اندر کوئی حق بات پہنچتی ہے، نہ قلب کے اوپر، ان کے دل کے اوپر نیکی کا احساس ہوتا ہے، نہ آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، پردہ پڑا ہوا ہے۔ اب کتنی ہی ان کے سامنے اچھائی کی بات آ جائیں پھر اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے، فہم لا یسمعون، یہاں کہنا اللہ کو چاہیے تھا فہم لا یفقہون، یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن اللہ نے لا یفقہون کی بجائے لا یسمعون ذکر کر کے یہ بات بتلا دی ہے کہ سمجھنا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی حق بات ان کے سامنے کہتا ہے تو کانوں تک بھی دھیان سے نہیں سنتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو نصیحت کریں تو کبھی تو ادھر کو دیکھتا رہے گا، کبھی ادھر کو دیکھتا رہے گا، اور کبھی نجی نگاہ کر لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات جو سامنے آ رہی ہے وہ میرے کان نہ سنے، اسے احساس نہیں ہوتا ہے کتنی غلط بات کر رہا ہے۔ ایک آدمی سمجھتا نہیں ہے الگ بات ہے، لیکن سمجھنا نہیں چاہتا ہے، دین کی بات سننا نہیں چاہتا ہے، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ اس آیت کریمہ کو اپنی زندگی کے سامنے رکھیے، آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کا طبقہ ہے، دین کی بات ہوتی ہے تو کسی کو نیند آنے لگتی ہے، کسی کو آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، کسی کا خیال بھٹک جاتا ہے، لیکن اگر یہی انسان کسی فلم ہال کے اندر چلا جائے تو ایک لمحے کو بھی نہیں سوتا، اسے پتا ہے کہ ایک لمحے کو اگر تو نے دھیان ہٹایا تو سین ختم، پتہ نہیں چلنے کا اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا۔ ایک کے ساتھ دوسرا مربوط ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ملا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو آپ دیکھو جمعے کے اندر اول تو مسلمان آتے ہی نہیں ہے جمعے کی نماز کے اندر دین کی بات سننے کے لیے، کتنا ہی تقریر کے اندر کہہ لو بھائی 15 منٹ پہلے آ جاؤ، 10 منٹ پہلے آ جاؤ، نہیں،
جب آئیں گے جب امام مصلی پر نیت باندھنے کے لیے کھڑا ہے، اب جلدی جلدی وضو کریں گے، بھیڑ لگی ہوئی، امام صاحب نے رکوع کر دیا تو غلطیاں امام کی نکالنی شروع کر دیں گے، اتنی جلدی رکوع کر دیا، اتنی جلدی رکعت پوری کر دی ہے، جگہ سے نہیں کر رکھی ہے، وضو کا انتظام نہیں کر رکھا ہے، پریشانی۔ اپنی کمی نہیں ڈھونڈتے کہ تم اللہ کے راستے کے اندر دین اور عبادت کو انجام دینے کے لیے آئے ہو تو گھوڑے پر اور ہوا پر سوار ہو کر کے آئے ہو، کچھ دیر پہلے آؤ، دین کی بات سنو۔ حدیث کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کے روز جو سب سے پہلے مسجد کے اندر آتا ہے تو اس کو ثواب اتنا ملتا ہے جیسا کہ ایک اونٹ، پھر اس کے بعد میں آنے والا اس سے نیچے جیسے گائے، پھر اس سے نیچے آنے والا جیسے بکری، ایسی ترتیب بترتیب ہوتے ہوتے جو سب سے آخر میں آنے والا ہوتا ہے اس کا ثواب اتنا ہوتا ہے جتنا انڈا ہوتا ہے۔ اور جب امام خطبے کے لیے ممبر پر آتا ہے اور مکبر تکبیر اذان دینے کے لیے آتا ہے تو فرشتے رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں اور پھر خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب بعد میں آنے والوں کا نام جمعے کی نماز پڑھنے والوں میں نہیں لکھا جاتا۔ ہم اس وقت کے اندر آتے ہیں، نماز پڑھنے آ رہے ہیں، لیکن فرشتوں کے رجسٹر کے اندر اپنا نام لکھوانا گوارا نہیں ہے، اور اوپر سے آ کر کے امام کی غلطی نکالیں گے، اتنی چھوٹی سورت پڑھ دی میری رکعت نکل گئی ہے۔ آج کے مسلمانوں کا حال ہے تو سوچ لو ہمارے دلوں کے اوپر بھی تو کہیں اللہ نے مہر نہیں لگا دی ہے۔ اس لیے کہ ہر جمعے کے اندر سمجھایا جاتا ہے، ہر تقریر کے اندر سمجھایا جاتا ہے، آ جاؤ وقت ہے، نہیں تو ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ آپ کو تقریر کرنے کی اور تقریر سننے کی بھی اجازت نہیں ملے گی، دین کی بات کہنے کی اور دین کی بات سننے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ اس وقت کے اندر پچھتائیں گے یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج موقع ہے کہ تم دین کی بات سن سکتے ہو، دین کی بات کہہ سکتے ہو، تو ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، لمحات نہیں ہے، ہر غلط کام کے لیے ہمارے پاس ہے۔ ہم سڑک پر تو بیٹھ جائیں گے، چوراہوں پر تو بیٹھ جائیں گے، فٹ پاتھ پر تو بیٹھ جائیں گے اور اپنے موبائل میں لگ کے نہ جانے کیا کیا الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہیں گے، لیکن دین سیکھنے کے لیے، اپنی زندگی کو صحیح گزارنے کے لیے، جس نے یہ زندگی دی اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ پورے ہفتے میں صرف ایک دن جمعے کے لیے کہا جاتا 15 منٹ پہلے آ جاؤ، لیکن اللہ کسی کو توفیق معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ تم نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے دل کو اتنا سیاہ کر لیا ہے کہ اس پر مہر لگا دی گئی ہے کہ اب تمہارے اندر خیر کی بات آتی ہی نہیں ہے۔ ہمارا حال تو وہ ہے کمثل صفوان علیہ تراب، چکنے پتھر کی طرح ہے۔ بارش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے تو جس زمین کے اندر جاذبیت ہوتی ہے وہ پانی کو اپنے اندر جذب کرتا ہے اور سبزہ اگا دیتا ہے، اور وہی بارش پتھر کے اوپر گرتی ہے، چکنا ہوتا ہے، چند لمحوں کے بعد میں وہ پتھر کا پتھر ہی رہتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اس کو پانی لگا بھی ہے یا نہیں لگا ہے، اس کے اندر کوئی سبزہ نہیں ہے۔ یہی آج ہمارا حال ہے کہ ہم کمثل صفوان علیہ تراب کے مانند، چکنے پتھر کے مانند ہو گئے کہ ہمارے سامنے بات آتی ہے لیکن پھر بھول جاتے ہیں۔ اول تو ہمیں موقع نہیں ہے، اور اگر موقع ہے تو پھر ہمارے دلوں سے، دماغ سے نکل جاتی ہے، چونکہ ہمارے قلوب گناہ اور معاصی سے اتنے سیاہ اور تاریک ہو گئے ہیں کہ دین کی بات ہمارے دلوں کے اندر نہیں پہنچتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیے کہ امم سابقہ کا حال بھی یہی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے قلوب کے اوپر مہر لگا دی گئی، یہ سنتے نہیں ہیں، اور کیسا انجام ہوا۔ کسی کے اوپر زلزلے کا عذاب آیا، کسی کے اوپر پتھروں کا عذاب آیا، کسی کے اوپر آسمان سے آگ کو برسایا گیا، کسی کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا، کسی کو چیخ و پکار کے ذریعے سے ہلاک کر دیا گیا۔ تو کیا ہمیں احساس نہیں ہے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے طفیل کے اندر ہم گنہگاروں کو
خطا کاروں کو ابھی تک زندہ رکھ رکھا ہے، ورنہ تو ہماری خطائیں اتنی خطرناک ہیں کہ کب آ کر کے ہمیں عذاب اپنی چپیٹ میں لے لے ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم سے پہلے لوگوں کا حال کیا ہوا، اور ایسے نہیں۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ کہتے ہیں تلک القری نقص علیک من انبائہا۔ یہ جو 5 واقعات ابھی آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کے پورے کو ذکر نہیں کیا ہم نے، ان بستی والوں کے ہم نے چند واقعات تمہارے سامنے ذکر کیے ہیں جن کا حال آپ کے سامنے آیا کہ کتنا خطرناک عذاب کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، ان کو زمین سے نیست و نابود کر دیا گیا ہے۔ اور کیوں؟ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اس لیے کہ ان کے رسول ان کے پاس میں بینات کو، نشانیاں کو لے کر کے آئے، اللہ کے پاس سے کتابیں لے کر کے آئے ہیں، معجزات لے کر کے آئے ہیں، بینہ زبر اور صحیفے لے کر کے آئے ہیں، لیکن انہوں نے اس کی تکذیب کی، انہوں نے ان کی بات کو مانا نہیں بلکہ نظر انداز کر دیا۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، نہ ماننے والوں کے قلوب کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت 2 مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ہم نے ٹھپا لگا دیا، بند کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی چیز کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے تو وہ کھلتی نہیں ہے جب تک کہ اس کو جس کے لیے بھیجا گیا ہے وہ اس کو توڑ نہ دے، اس وقت تک بند رہتی ہے۔ یہی حال ہے کہ جب انسان کو سمجھا کر کے ایک زمانہ گزر جاتا ہے تو پھر ان کے دلوں کو اللہ تعالی سخت کر دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں، اب وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی اولادوں کا، اپنی نسلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ آیا ہمارے اندر دین آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ اگر ہمارے اندر دین نہیں آ رہا ہے، دین کا احساس پیدا نہیں ہو رہا ہے، دین کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، دیندار لوگ ہماری نظروں کے اندر کھٹک رہے ہیں جیسا آج کا ماحول بن گیا ہے۔ اگر کوئی دیندار گزرتا ہے تو اوباش قسم کے لوگ یا دنیا دار لوگ ان کے اوپر فقرے اور ٹونٹ کستے ہیں، ان کے اوپر نہ جانے کیسے کیسے جملے کہے جاتے ہیں، ان کو نہ جانے کتنا مشق نشانہ ستم کا بنایا جاتا ہے۔ الامان الحفیظ، ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ اگر اللہ ماضی کی امتوں کو ہلاک اور ختم کر سکتے ہیں ان کے اعمال سیئہ اور اعمال بد کی وجہ سے، تو ہمارے ساتھ بھی تو اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ چاہے لمحوں کے اندر ختم کر دے، پھر اللہ کو گنہگاروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دین کی خدمت کے لیے ہماری اللہ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تو خود اعلان کر دیا کہ اگر تم نہیں کرو گے تو ہم تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئیں گے جو دین کی خدمت کرنے والی ہوگی، دین پر عمل کرنے والی ہوگی۔ لیکن اگر اللہ نے ہمیں یہ توفیق دے رکھی ہے اور اللہ مرتے دم تک ہمیں اس کی توفیق دے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے ناقدری کے اندر ایسے ہی گزار دیا تو ہمیں ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، خدمت کرنے کے لیے شریعت کو ہماری ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ضرورت ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اس کی خدمت کے ذریعے سے ہمارا رسول یوں کہہ دے یہ میرا امتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھنے سے انکار کر دے، ہماری سفارش کرنے سے انکار کر دے۔ ایک حدیث کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر کے اندر اللہ رب العزت مجھے یہ اعزاز دیں گے کہ حوض کوثر مجھے عنایت کیا جائے گا اور میں اپنے امتیوں کو اس حوض سے پانی پلاؤں گا، اور جس کو ایک مرتبہ پانی پلا دیا پھر کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی، ایسا وہ حوض کا پانی ہوگا۔ کچھ لوگ ہوں گے کہ جیسے میرے قریب آنا چاہیں گے تو میرے درمیان میں اور ان کے درمیان کے اندر دیوار کو حائل کر دیا جائے گا۔
انہیں میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا تو میں کہوں گا کیوں روک دیا گیا؟ انہیں آنے دو، انہیں پانی پلاؤں گا میں۔ تو کہا جائے گا تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے اپنے دین کے اندر تیرے آنے کے بعد میں کیا کیا چیزوں کو اس کے اندر گھڑ لیا، دین کو اپنی مرضی کے تابع بنا لیا، دین کو اپنی خواہشات کی مرضی کے تابع بنا لیا۔ اب یہ دین کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، تو اس وقت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، کہ جن لوگوں نے میرے دین کے اندر اپنی خواہشات کے اندر تبدیلی کر لی ہے، اپنی خواہشوں کے مطابق دین کو علیحدہ بنا لیا ہے، ایسے لوگوں کو دور کر دیا جائے، دور کر دیا جائے۔ تو آج ہم دیکھو، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کیا نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں؟ ہم روزہ رکھتے ہیں تو کیا نبی کے طریقے کے مطابق روزہ رکھتے ہیں؟ ہم اپنے لباس کو دیکھیں، کیا نبی کے طریقے کے مطابق ہمارا لباس ہے؟ ہم اپنی وضاقتہ کو دیکھیں، اپنے حلیے کو دیکھیں، کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہمارا طریقہ ہے، ہمارا حلیہ ہے، ہماری وضاقتہ ہے؟ معلوم ہوا کہ ہم نے اپنی مرضی کے مطابق جو چاہا وہ کر لیا، جو چاہا وہ پہن لیا، جو چاہا وہ عبادت کر لی۔ یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی کا کیا حکم ہے، شریعت کا کیا حکم ہے، ہمیں کس چیز کا مکلف بنایا گیا ہے، کس چیز کی ہمیں پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ وہی شخص کامیاب ہوگا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے اعلان کر دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وہی شخص کامیاب ہے جو ہمارے رسول نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا، اس نے اس کے اوپر عمل کیا، جس کام سے روک دیا اس سے باز آیا، رک گیا، تو یہ شخص کامیاب ہوگا۔ اگر اس نے اس آیت کریمہ کو پسے پش ڈال دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے محمد ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم محبوب بننا چاہتے ہو اللہ کے تو اس وقت تک نہیں بن سکتے ہو جب تک کہ تم مجھے اپنے لیے محبوب نہ بنا لو۔ میری چیزوں سے محبت، میرے طریقے سے محبت، میرے طریقہ لائے ہوئے دین کی طرح محبت نہ ہو جائے، اس وقت تک تم اللہ کے محبوب اور اللہ کے لاڈلے نہیں ہو سکتے ہو۔ قرآن کریم نے یہ اعلان کر دیا، اور ہمارا حال صبح سے لے کے شام تک کوئی ایک عمل ہم ایسا نہیں پیش کر سکتے ہیں کہ واقعتاً اللہ اس سے راضی ہو گیا ہو۔ اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ریاکاری ہوتی ہے، دکھلاوا ہوتا ہے، سنت کے خلاف ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، قرات کیسے کرنی ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، لیکن اگر کوئی قرآن کریم غلط پڑھتا ہے تو اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، کسی کی لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے جو اس کی ذات کے اندر سے نکل کے آنے والا ہے۔ تو جیسے اللہ ایسے اس کا کلام بھی محترم بالشان ہے، ایسے عظیم الشان ہے، تو ایسے اس کی تلاوت کا حکم ہے، لیکن ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اول تو ہم قرآن کریم پڑھنا ہی نہیں جانتے ہیں، اور اگر پڑھیں گے تو ہمیں یہی پتہ نہیں ہے کہ کہاں پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا، کس طریقے سے کرنا ہے۔ ہمیں ان چیزوں پر غور کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم خواب غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم مستی کے اندر سوچ رہے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، انا مسلم انا مومن، کے ہم نعرے لگا رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، فخر سے کہو ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اسلام نہیں ہے، ہماری زندگی کے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انجانے کے اندر اسلام کے خلاف چل رہے ہوں، تو کہیں وہی عذاب جو امم سابقہ کے اوپر آیا کہ انہوں نے تو انکار کر دیا تھا زبان سے، ہم انکار کر رہے ہیں حال سے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے ادھر آؤ، منادی کراتا ہے مؤذن سے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، فلاح یابی کی طرف آؤ۔ اللہ مؤذن سے اعلان کراتا ہے الصلاۃ خیر من النوم،
نماز نیند سے بہتر ہے اور ہم خراٹے مار رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، تو ہم اپنے عمل سے، اپنے حال سے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ نماز کوئی بھلائی کی چیز ہے، کوئی کامیابی کی چیز ہے، تو کہیں اللہ کی پکڑ ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ اللہ کی پکڑ یہی نہیں ہے کہ ایک دم سے آ جائے، مختلف شکلوں کے اندر آتی ہے، کبھی بیماری کے اندر گرفتار کر دیا جاتا ہے، کبھی مسائل کے اندر الجھا دیا جاتا ہے، کبھی ظالم و جابر کو مسلط کر دیا جاتا ہے، کبھی مشکلات کے اندر گھیر دیا جاتا ہے، اور کبھی ویسے بھی عذاب آ جاتا ہے۔ ان تمام سے ہمیں پناہ چاہنی چاہیے، اور اپنے آپ کو اگر ہمارے دلوں کے اندر گناہوں نے تاریک کر دیا ہے اور سیاہی نے گھر کر لیا ہے تو اس کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو من جدہ وجدہ، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے کوشش کی، کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو رائے گا نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہمارے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم یقینی طور پر اپنی باقی ماندہ زندگی ایسے گزاریں گے جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، حضرات صحابہ نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھلایا ہے، ایسی ہی تعلیم ہم تک پہنچائی ہے، اور اسی کو اللہ چاہتے ہیں، تو چند دنوں کے بعد میں ہماری ایسی زندگی ہو سکتی ہے، لیکن ہم کوشش نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں دنیا کا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، جب آدمی کوشش کرتا ہے تو اس میں فلاح یاب ہو جاتا ہے۔ یہ تو دنیاوی کام ہے۔ اللہ کا کام ہو، اللہ کی عبادت ہو، جس کام کے لیے ہمارے رب نے ہمیں بھیجا ہے، اس کام کے اندر اگر ہم لگیں تو اللہ رب العزت کیوں نہیں ہماری مدد فرمائیں گے، کیوں نہیں ہماری نصرت فرمائیں گے؟ یقینی طور پر۔ لیکن آزمائش ہوگی کہ صرف دکھلاوے کے لیے ہے یا یقینی طور پر ہم اس کے اندر لگ چکے ہیں۔ اگر ہم نے ذرا سا زاویہ بدل لیا اور ما قبل کی امتوں سے ہم نے نصیحت حاصل کر لی کہ وہ لوگ دنیا کے اندر کر و فر کے ساتھ رہتے تھے، خوش و خرم رہتے تھے، حکمرانی اور سلطنت ان کے پاس تھی، دولت کے انبار ان کے پاس لگے ہوئے تھے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، بس یہ تھا کہ اپنے نبیوں کی تکذیب کی، اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، تکذیب کی، جٹلا دیا، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو گرفت فرما لی۔ آگے کہتے وما وجدنا لأکثرہم من عہد، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اپنے عہد کو نہیں نبھاتے ہیں۔ کون سا عہد ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں من عہد کے اندر جو عہد اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں یہ عہد الست ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے تمام کو اکٹھا کر کے یوں کہا تھا الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے یہ کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ ہم یہ عہد کر کے آئے ہیں، دنیا کے اندر جتنے انسان آئے ہیں سب نے یہ عہد اللہ سے کیا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد میں بھول گئے، اپنی اپنی خواہشات کے مطابق اپنے اپنے دین کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، اور اپنے دین کے اندر بھی اپنی مرضیات کو دخل دینا شروع کر دیا ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس عہد سے مراد وہ ہے کہ جب ایمان لے آتا ہے تو ایمان لانے کے بعد میں اب تمام چیزیں جس نے کو شریعت نے حرام کیا ہے اسے حرام جانے، شریعت نے جتنی چیزوں کو حلال کیا ہے اس کو حلال سمجھے، شریعت نے جتنی ذمہ داری اس کو کرنے کی دی ہے اس کو بجا لائے، جن امور سے منع کیا ہے ان تمام سے باز آ جائے۔ اگر اس پر پورا ہوتا ہے تو وہ عہد کو پورا کرنے والا ہے، لیکن انسان بھول گیا، لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کر لیا لیکن اب اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ دین ہم سے کیا چاہ رہا ہے ہم اس پہ پورے نہیں اتر رہے ہیں، معلوم ہوا کہ ہم اس عہد کو پورا کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر لوگ عہد تو کر لیتے ہیں لیکن نہیں ہیں، اور وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرُهُمْ لَفَاسِقِينَ،
اکثر لوگ نافرمان ہوتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو جو ہلاک ہوئے ہیں ان میں اکثر نافرمان دیکھے ہیں. اگر ہم اپنی قوم کا جائزہ لیں، اپنے گھرانے کا، اپنے معاشرے، اپنے سماج کا جائزہ لیں، اپنے اطراف کا، اپنے ماحول کا جائزہ لیں، اپنے دوست احباب کا جائزہ لیں، عزیز و اقارب کا جائزہ لیں، تو میرے دوستو حقیقت یہ ہے کہ آج ہم صرف نام کے مسلمان ہیں. اسلام کی روح ہمارے اندر سے مردہ ہو چکی ہے، رخصت ہو چکی ہے، بس اور کچھ نہیں ہے. ہمیں وقت ہے ابھی، اللہ نے ہمیں زندگانی عطا کر رکھی ہے. آپ دیکھیے روزانہ کتنے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. کل کو ہمارا بھی نمبر آنے والا ہے. کل تک جو اس دنیا کے، اس کائنات کے مالک تھے، آج وہ چلے گئے. آج ہم اس چیز کے مالک ہیں تو ہم ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. کل کو آنے والی نسلیں اس کی مالک ہو جائیں گی. ہمیں وہیں قبرستان کے اندر جانا ہے، نہ جانے نصیب بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے کہ اللہ نے اگر یہ وقت دیا ہے تو امم سابقہ کے حالات کو سامنے رکھ کر کے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، ورنہ تو ہمارے لیے خسارہ ہے. اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلھا، کیا ظاہر نہیں ہوا ان لوگوں کے لیے کہ جو زمین کے وارث ہوئے اس بستی والوں کے ہلاک ہو جانے کے بعد، یہ بات کہ اگر ہم چاہیں تو پکڑ لیں ان کو ان کے گناہوں کے سبب، اور ہم نے ان کے قلوب پر مہر کر دی ہے سو وہ سنتے نہیں ہیں. یہ بستیاں ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ پر اس میں سے کچھ واقعات سناتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یقینی طور پر ان کے پاس میں ان کے رسول آئے نشانیاں لے کر کے. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، تو بہت سے وہ تھے جو ایمان نہیں لائیں اس چیز پر جس کی وہ تکذیب کرتے تھے اس سے پہلے. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، اسی طریقے سے اللہ تعالی مہر لگا دیتے ہیں نافرمانوں کے قلوب کے اوپر. وما وجدنا لأكثرهم من عہد، اور ہم نے پائے ان میں سے اکثر لوگ کو عہد کو نہ نبھانے والا. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرُهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور اکثر لوگ تو ان میں سے نافرمان پائے. اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.